اللہ اللہ. بات وہی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس دنیا میں، اس عالم کی ہوا نہیں لگی، اس کا پتہ نہیں، اس واسطے اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے. تعجب آتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک پورے زمین کے برابر جگہ ملے گی، کیسے ملے گی؟ اور ملے گی تو وہ کرے گا کیا اس میں؟ اس کی بڑی زمین اگر مل بھی گئی تو اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، کیا کرے گا اس کا؟ وہ اس واسطے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عالم کی ابھی تک ہوا لگی نہیں. جو کل پچھلی مرتبہ میں مثال دے رہا تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ابھی تک دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی، وہ صرف ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ماں کا پیٹ تو کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا کے آگے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو وہ عالم اپنی رضا کے ساتھ دکھا دے تو پتہ لگے کہ واقعتاً کیا چیز ہے وہ اور کیا اس کے حالات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالم تیار کر رکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ وہ جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، صاحبان ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اگر ایمان رکھتے ہو اللہ جل جلالہ کے اوپر تو یقین کرو کہ وہ تمہارے لیے تیار کی گئی، تمہارے لیے ہے. ہاں، اس جنت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا ہے، وہ کام کر لو تو انشاءاللہ وہ جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے تیار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے ہیں، عجیب و غریب بزرگ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو صحابی بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ جمعہ کے دن میں کسی بازار میں چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ کو کوئی چیز خریدنی تھی تو میں بھی ساتھ چلا گیا. تو ہم نے کوئی چیز خریدی. جب خریدنے کے بعد بازار سے لوٹنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا کہ اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کرے، جنت کے بازار میں جمع کرے. اب دیکھو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بات کہ وہ ہر آن ہر لمحے آخرت کی کوئی نہ کوئی بات ادنا سی مناسبت سے نکال کر اور اس کے دھیان کو، اس کے ذکر کو، اس کے استحضار کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ یہ دنیا کی بات، دنیا کے جو مشغولیات ہیں یہ انسان کو اپنے اندر اس طرح نہ ڈبو ڈالے کہ آخرت بھول جائے انسان. یا دنیا کا کام کر رہے ہیں، بازار گئے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، اور خریداری کے دوران یہ بات کہہ دی شاگرد کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں تو سنا ہے کہ ہر چیز مفت ملا کرے گی، تو بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے، تو کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، وہاں پر بھی بازار ہوگا، اور وہ بازار ایسا ہوگا کہ میں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے بازار لگا کرے گا. کیسے لگے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلی بیان فرمائی حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور ہر ایک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا اور خوب آرام سے ہوں گے، مست ہوں گے، اور وہاں سے نکلنے کا یا اس جگہ سے جانے کا کہیں تصور بھی نہیں ہوگا، اتنی نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے. تو اچانک ایک وقت اعلان ہوگا کہ اب سارے اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانوں سے باہر آئیں.
اور ایک بازار کی طرف چلیں، بازار کی طرف چلیں، تو لوگ جو ہیں اس نئی آواز اور نئے اعلان کی بنیاد پر باہر نکلیں گے اور چلیں گے، تو ایک ایسا بازار ہوگا جس کے اندر ایسی عجیب و غریب اشیاء اور ایسی عجیب و غریب نعمتیں جو اس سے پہلے کبھی اہل جنت نے دیکھی نہیں ہوں گی، ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، اور لوگ ان دکانوں کے اندر ان کا نظارہ کر رہے ہیں، لیکن دکانیں سجی ہوئی ہیں لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک اہل جنت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جو چیز پسند کرے وہ اٹھا لے اور لے جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس بازار کے اندر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نظارے کرتے ہوئے جائیں گے اور نعمتیں ایک سے ایک نظر آئیں گی، اور جس کو جو پسند آئے گی وہ اٹھا لے گا اور لے جائے گا۔ جب یہ بازار کی یہ شاپنگ ختم ہو جائے گی